السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، تاریخی اعتبار سے آج کا دن نہایت ہی خوش آئند ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 1 جنوری سے جاری ہے اور آج سے اس اجلاس میں تاریخی قانون سازی ہوئی۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان آرمی ایکٹ 1952، پاک فضائیہ ایکٹ 1953 اور پاک بحریہ ایکٹ 1961 میں ترامیم کے لیے علیحدہ بل پیش کیے گئے، جس کے بعد سروسز ایکٹ میں ترامیم سے متعلق تینوں بلز پر شکوار منظوری ہوئی اور ترمیمی بلز کو پاکستان آرمی ترمیمی بل 2020، پاکستان نیوی ترمیمی بل 2020 اور پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2020 کے نام دیے گئے۔ قومی اسمبلی میں کثرت رائے سے منظوری کے بعد حکومت نے یہ بل سینٹ میں بھی پیش کیے، جبکہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے۔ اب کل سینٹ سے بھی ان بلز کی منظوری لے لی جائے گی، جس کے بعد قانون سازی کا جو ایک پروسیس ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس پوری ایکسرسائز میں جو سب سے مثبت پہلو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قانون سازی ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے جمہوری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپسی تمام اختلافات بھلا کر ملکی مفاد میں کی ہے۔ 17 ماہ میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یکجہتی ہمیں صرف پلوامہ حملے کے بعد یا تو نظر آئی تھی یا ایک بار پھر سے آج نظر آئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ ایسے اتفاق رائے سے ملکی مسائل کا حل کیوں نہیں تلاش کرتی ہیں، اور اب جب حکومت اور اپوزیشن میں معاملات سازگار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ حد تک ہو بھی گئے ہیں، تو کیا قومی اسمبلی کے اسی سیشن میں نیب قوانین میں ترمیم کا جو مسودہ ہے کیا وہ بھی پیش ہوگا، نہیں ہوگا؟ آج حکومتی وزراء جو کہ ہمیشہ اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے وہ بھی اچھی گفتگو کرتے آج نظر آئے۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں آج اپوزیشن نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، نیب قانون میں ترمیم پر بھی اپوزیشن سے بات کریں گے۔ اس پر میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کیا ہے سینئر صحافی، تجزیہ کار، اینکر پرسن حامد میر صاحب نے، ان سے میں بات کرتی ہوں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ میر صاحب آپ کا۔ میر صاحب، آرمی ایکٹ ترمیمی بل کا کثرت رائے سے منظور ہونا آپ کے نزدیک آج کے دن کی کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہی ہے یہ؟ ویسے ونس فار دی آئل آپ کہیں کہ بھام آئینی قانونی جو سکم تھا وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا ہے، جو قانون سازی ہوئی ہے، کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج اپوزیشن کا ایک پیج پر حکومت کے ساتھ اکٹھے ہونا؟ دیکھیں، یہ تو ایک ایکسپیکٹڈ تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اس بل میں کی حمایت کی جائے گی، اور انہوں نے کی، لیکن جو چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے جب اگست میں پچھلے سال اس فیصلے کو جب میڈیا کے ذریعے عام کیا گیا، اور یہ تو پچھلے سال اگست کے مہینے میں اعلان ہو گیا تھا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے گی، تو اس وقت تو وہ خاموش رہے، بلکہ انہوں نے تائید ہی کی، اس کی مخالفت نہیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا جب اکتوبر میں انہوں نے آزادی مارچ کیا تو اس وقت بھی وہ اس پر خاموش رہے، اس معاملے پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور اب جا کے جب لیجسلیشن کا وقت آیا تو ان کی پارٹی نے اور جماعت اسلامی نے اور علی وزیر اور محسن داوڑ جو ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ تو علی وزیر اور محسن داوڑ کا جو موقف ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن یہ جو جے یو آئی اور جماعت اسلامی انہوں نے اس معاملے پہ کوئی کھل کر پہلے موقف نہیں دیا تھا، خاص طور پہ جے یو آئی نے۔ تو آج جب ہم نے جے یو آئی کے کچھ جو اہم لیڈر ہیں ان سے پوچھا کہ آپ اگست کے بعد سے خاموش تھے، آپ نے اس کی کوئی مخالفت نہیں کی، تو اب آپ نے آج کا جو اجلاس ہے اس میں آپ نے حصہ کیوں نہیں لیا، آپ باہر کیوں چلے گئے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس قانون سے پرابلم نہیں ہے، ہمیں اس اسمبلی سے پرابلم ہے، ہمارا خیال ہے کہ یہ اسمبلی دھاندلی کی پیداوار ہے اور اس اسمبلی کو اس قانون کے پاس کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو قانون سے ان کو بھی اختلاف نہیں ہے، ایکسٹینشن سے ان کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ جو جماعت اسلامی سے ان کا جو موقف سامنے آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایکسٹینشن کی حمایت نہیں کرتے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آج اگر پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے اس قانون کی حمایت کی ہے تو بنیادی طور پہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ بھی قانون کی مخالف نہیں ہے، وہ اسمبلی کی مخالف ہے، لیکن اس اسمبلی میں بیٹھی بھی ہوئی ہے۔
تو قانون تو آج منظور ہو گیا. میر صاحب ایک کنفیوژن جو ابھی تک موجود ہے وہ یہ کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حکومت نے وہ تمام اقدامات کیے جو سپریم کورٹ نے کہا کہ پارلیمنٹ اس کی جو ہے باقاعدہ قانون سازی کرے, اور دوسرا اسی فیصلے پر ریویو پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے حکومت نے. تو یہ ذرا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اب پتہ نہیں حکومت اس کو ریویو پٹیشن کو واپس لیتی ہے نہیں لیتی, یہ کنفیوژن کیسی ہے؟ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کنفیوز تھی, اس کو یقین نہیں تھا کہ وہ اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کو اس بل کی حمایت پر منا لے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ وزراء جو ہیں وہ یہ بیان دیتے تھے کہ جناب اپوزیشن لیٹ کر اس کی بل کی حمایت کرے گی, تو ساری اپوزیشن نے تو اس کی لیٹ کر حمایت نہیں کی. کچھ جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ اس قانون کی حامی ہونے کے باوجود وہ اس قانون کی جس دن منظوری تھی تو اس دن وہ پارلیمنٹ سے باہر چلی گئیں. لیکن جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ قانونی لحاظ سے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اگر ایک ریویو پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے اور اسی معاملے پر اگر سپریم کورٹ پہلے سے کہہ چکی ہے کہ آپ قانون سازی کریں, تو حکومت نے قانون سازی بھی کر لی ہے. اور اب جب اس ریویو پٹیشن پر بات شروع ہوگی تو حکومت اس میں یہ کہے گی کہ ہم نے سپریم کورٹ کا جو حکم تھا اس پر عمل درآمد کر دیا ہے, لیکن ہم اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے. اور اس کا اظہار آج ایک وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے کھل کے کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا وہ آئین سے جس طرح آرمی ایکٹ ترمیمی بل اس پر کثرت رائے سے یہ بل منظور ہوا, اسی طرح نیب ترمیمی آرڈیننس, نیب قوانین میں جو ترمیم کا مسودہ ہے اس پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ اتفاق رائے ہوگا, یکسوئی ہوگی, کیونکہ یہ تو ساری اپوزیشن کا, یہ تو سب کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے, مشترکہ معاملہ ہے, یہ بھی ایشو ہے سب کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پر بھی کثرت رائے سے یہ لوگ اتفاق رائے ہو جائے گا اس پر بھی؟ دیکھیں آج وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب سے میں نے پوچھا کہ نیب کے قانون میں تبدیلی کے حوالے سے آپ اپوزیشن کے ساتھ آپ کی بات چیت چل رہی ہے, تو مجھے پرویز خٹک صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ نیب کے قانون میں وہ کیا کیا تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں. لیکن وہ کیونکہ میری ان کے ساتھ ایک پرائیویٹ میٹنگ تھی تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ کل جب سینٹ سے یہ سروسز ایکٹ میں ترمیمی بل منظور ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ اپوزیشن سے بات چیت شروع کریں گے. اور اس کے علاوہ میں نے پھر آج اپوزیشن کی کچھ جو اہم شخصیات ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے ان سے بات کی, رانا تنویر صاحب سے بات کی, رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کی, وہاں پہ اور بھی لوگ موجود تھے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم سعد رفیق صاحب بھی اس میں شامل ہیں. تو ان سب سے میں نے پوچھا کہ کیا اب نیب کے قانون میں تبدیلی کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے, تو انہوں نے اس پر آمادگی ظاہر کی ہے. 3-4 معاملات ہیں جس پہ وہ انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے. اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں, جب ترمیمی بل جو ہے آج سروسز ایکٹ میں ترمیم کا بل جب پاس ہو گیا تو اس کے بعد وہ جو اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں کچھ جو سینئر رہنما بیٹھے ہوئے تھے وہ آپس میں یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ آج کے بعد اب ہمیں عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ اب ہم اس کو جب سلیکٹڈ کہیں گے تو وہ پھر ہمارے اپنے موقف کی نفی ہو جائے گی. بھی آمادگی ہے اپوزیشن کی نیب قوانین میں جو ترمیم کے حوالے سے, اپوزیشن بھی ظاہر ہے یہ چاہتی تھی, اپوزیشن بڑی اس پر تنقید کرتی تھی کہ ترمیم ہونی چاہیے, نیب قوانین کو بدلنا چاہیے. حکومت بھی اب یہ چاہ رہی تھی جو آرڈیننس لے کر آئی ہے, اگر اپوزیشن اور حکومت دونوں چاہتی تھیں کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے, تبدیلی ہونی چاہیے, تو پھر تو یہ معاملات بھی کثرت رائے سے حل ہو جانا چاہیے تھا, اس معاملے پہ بھی ایک یکسوئی ہونی چاہیے تھی. پھر حکومت کو آرڈیننس لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پھر تو یہ معاملہ مل کر قانون سازی ہو جاتی, پھر آرڈیننس لانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی نا حکومت کو. دیکھیں حکومت جو ہے وہ آرڈیننس جو لے کے آئی تو شاید اس کی وجہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی وہ تقریر ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے والا ہے, اور میری رائے میں وہ ایک سیاسی تقریر تھی اور چیئرمین نیب کو ایسی تقریریں نہیں کرنی چاہیے. تو اس سے شاید حکومت کو ایک تاثر ملا کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ کچھ اہم حکومتی شخصیات پر ہاتھ ڈالنے والے ہیں, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ
ہواؤں کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو انہوں نے خود ہی چیئرمین نیب کی ہوا تبدیل کرنے کے لیے ایک نیب آرڈیننس جاری کر دیا، جس کی کہ اپوزیشن کی دو بڑی پارٹیوں نے کافی مخالفت کی ہے، اور آج تو احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ میں اس نیب آرڈیننس میں جو ترمیم ہوئی ہے میں اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ تو میں نے آج پرویز خٹک صاحب سے یہی بات کی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ترمیم اس نیب آرڈیننس میں تبدیلی کا جو آرڈیننس ہے، جو تبدیلیاں اس میں آئی ہیں ہم اس سے بھی آگے جائیں گے، اور جو 90 دن کا ریمانڈ کا اختیار ہے نیب کو حاصل ہے، ہم یہ بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایسا بھی کریں گے کہ کسی شخص کو صرف ایک شک کی بنیاد پہ گرفتار نہ کیا جا سکے، اور صرف سیاست میر صاحب یہ جو حکومت نیب قوانین میں جو ترمیم کر رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے حکومت کا جو احتساب کو لے کر ایک بیانیہ تھا، ایک نعرہ تھا، اب اس سے ان کو نقصان پہنچے گا؟ ظاہر ہے جب ترمیم ہوگی اس سے حکومت کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، اپوزیشن کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ مثلا دیکھیں اختیارات کے غلط استعمال سے متعلق جو ترمیم کی گئی ہے کہ کسی بھی عوامی عہدہ رکھنے والے شخص کے خلاف تب تک کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکے گا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ انہوں نے اختیارات کے غلط استعمال سے فائدہ اٹھایا۔ اب اس الزام کو لے کر تو بڑے لوگوں پر کیسز چل رہے ہیں، بڑے لوگوں کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اب جب یہ ترمیم کی جائیں گی تو آٹومیٹیکلی یہ ان پر بھی اپلائی ہوگا، تو ظاہر ہے ان سے ریلیف ملے گا۔ جب اپوزیشن کے لوگوں کو ان ترمیم سے ریلیف ملے گا تو اس حکومت کے پلے کیا رہ جائے گا؟ جو احتساب کو لے کر جو ان کو لے کر ایک بیانیہ تھا، جو اپوزیشن کی روز جو ہے نا وہ اس پر تنقید کرتے تھے، کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا تھا، کوئی ایسی تقریر نہیں ہوتی تھی وزیر اعظم کی جس پر یہ تنقید نہ کریں اپوزیشن کو احتساب پر لے کر، تو ان کے پلے کیا رہ جائے گا پھر حکومت کے؟ دیکھیں نا، جو حکومت میں لوگ ہیں وہ بھی تو انسان ہیں نا، تو انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اب انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کا ایک ساتھی تھا، اس کا نام سبطین خان تھا، اور سبطین خان پنجاب کی کابینہ کا ایک وزیر تھا، اور نیب نے سبطین خان کو گرفتار کیا، اور سبطین خان جو ہے اس کو اپنی وزارت سے استعفیٰ دینا پڑا۔ کئی مہینے تک سبطین خان انڈر انویسٹیگیشن رہا، نیب کی تحویل میں رہا، اور اس پر وہ ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، اور اب نیب نے سبطین خان کو بری کر دیا۔ اب وہ دوبارہ وزیر بن بھی جائے تو اس کے خاندان کو وہ جو ذہنی اذیت سے گزرنا پڑا، اور خود سبطین خان کی جو بدنامی ہوئی وہ تو اب واپس نہیں آ سکتی۔ تو نیب کا کیا ہے؟ نیب والے جو ہیں انہوں نے بیلنس کرنا تھا کہ چلو ہم نے اپوزیشن کے کچھ لوگ پکڑے ہیں، تو بیلنس کرنے کے لیے علیم خان کو بھی پکڑ لو، سبطین خان کو بھی پکڑ لو۔ تو نہ تو علیم خان پہ کوئی چیز ثابت ہوئی ہے، نہ سبطین خان پہ کوئی چیز ثابت ہوئی ہے۔ ابھی تک سعد رفیق جو ہے اس کے خلاف جو انہوں نے گواہ کھڑے کیے تھے وہ بھی آپ وڈرا کرتے جا رہے ہیں، اس کے خلاف بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی۔ شاہد حقان عباسی کے خلاف بھی کچھ ثابت نہیں ہو رہا، احسن اقبال کے خلاف بھی کچھ ثابت نہیں ہو رہا، حمزہ شہباز کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا، شہباز شریف کو گرفتار کیا تھا ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نیب جو ہے اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور نیب کے جو افسر ہیں وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ میڈیا کو خبریں لیک کرتے ہیں کہ آج ہم فلاں کو پکڑ لیں گے، کل ہم فلاں کو پکڑ لیں گے، اس کی تفتیش شروع ہو گئی ہے، اس کی تفتیش شروع ہو گئی ہے، پکڑ بھی لیتے ہیں، گرفتار بھی رکھتے ہیں، لیکن کوئی چیز عدالت میں ثابت نہیں ہوتی۔ میر صاحب، یہ جو حکومتی غلطی احساس کا آپ کہہ رہے ہیں، اس غلطی کے احساس سے کہیں اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک پروسیس ہے یہ تو نہیں متاثر ہوگا؟ نہیں، دیکھیں نا، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ جینون ہونا چاہیے۔ میں تو نیب کو سمجھتا ہی نہیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے۔ میرے خیال سے تو نیب جو ہے یہ پرویز مشرف نے سیاسی انتقام کے لیے ایک ادارہ بنایا تھا، اور اس ادارے کی جو بنیاد ہی غلط ہے، اس کی جو کیمسٹری ہے وہ ساری غلط ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں جو نیب نے جن لوگوں کو گرفتار کیا، جن لوگوں پہ انویسٹیگیشن شروع کی، بعد میں وہی لوگ جو ہیں وہ وزیر بن گئے۔ ظفر اللہ جمالی کی کیبنٹ میں فیصل صالح حیات صاحب جو ہیں وزیر داخلہ بن گئے، راؤ اسکندر اقبال صاحب وزیر دفاع بن گئے، چودھری نریش شکور جو ہیں وہ وزیر پیٹرولیم بن گئے، تو وہ سارے وزیر بن گئے تھے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور اس زمانے کے جو چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز صاحب، ان کی کتاب پڑھیں نا آپ، انہوں نے کیا لکھا اس میں کہ جب بے نظیر بھٹو کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے جنرل مشرف کے، تو ان کو زبردستی کہا گیا کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف اور زرداری کے خلاف تمام مقدمات بند کر دو۔ وہی کام آج بھی ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اب یہ جو نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے، ٹھیک ہے، یہ سارا عدالتوں کے ذریعے ہوا ہے۔ آصف زرداری صاحب جو ہیں میر صاحب، اگر یہ سب کچھ غلط ہو رہا تھا، اس کا غلط استعمال ہو رہا تھا، پھر یہ ریئلائزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کو 2008 سے 2013 کے بیچ میں کیوں نہ ہوئی؟ مسلم لیگ نون کو 2013 سے 2018 کے بیچ میں کیوں نہ؟ یہ تو دونوں پارٹیوں کو بہت عرصہ پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ یہ آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور 2008 کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اور جب وہ آئین میں 18ویں ترمیم کر رہے تھے،
تو اس زمانے میں ہم ان سے پوچھتے تھے کہ یہ آپ جو نیب کا قانون ہے اس پر بڑی آپ تنقید کرتے رہے ہیں اور آپ تو نیب کے ادارے کے خلاف رہے ہیں، تو اس میں بھی تھوڑی تبدیلی کر لیں قانون میں. تو اس وقت رضا ربانی صاحب جو ہیں انہوں نے اور اسحاق ڈار صاحب نے، ان دونوں نے جا کے نواز شریف صاحب سے بات کی تھی کہ دو معاملات پر ہمیں چاہیے کہ ہم مزید اتفاق کر لیں. ایک تو نیب کے قانون میں تبدیلی کر دیں اور دوسرا جو ہے وہ جو 62(1)(f) ہے یہ اس کو ختم کر دیں. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان دونوں معاملات پر نہیں مانے. آج میں آپ کو ایک اور تاریخی بات بتاتا ہوں. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ نواز شریف صاحب کے پاس گئے اور ان کے جاگے ہاتھ جوڑے کہ نواز شریف صاحب خدا کے لیے یہ نیب کا جو قانون ہے اس میں تبدیلی کر لیں، یہ موقع ہے، یہ آپ کو پھر کبھی نہیں ملے گا. اور آپ یہ مت سمجھیں کہ میں آصف زرداری کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ اس وقت کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے خلاف تو کوئی کیس نہیں ہے. یہ کل کو آپ اس میں پکڑے جائیں گے، یہ آپ لوگ کل میری بات کریں گے، اس کو تبدیل کر لیں آپ. نواز شریف صاحب نے کہا یہ میں نہیں کروں گا. اس سے یہ تاثر ملے گا کہ شاید جو ہے وہ ہم نے کو ملی بھگت کی ہوئی ہے. تو 18ویں ترمیم میں انہوں نے بہت کچھ تبدیل کر دیا لیکن مسلم لیگ نون نہیں مانی. پھر کیا ہوا؟ میر صاحب آخری دو سوال. 62(1) صحیح. میر صاحب آخری دو سوال. اتنے عام معاملات میں جب یکسوئی نظر آ رہی ہے تو اب یہ الیکشن کمیشن کے اراکین کی تعیناتی کا معاملہ اور چیف الیکشن کمشنر کی یہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ اس پہ فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اب؟ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو پچھلے ہفتے 15 دن دیے تھے کہ 15 دن کے اندر اندر آپ الیکشن کمیشن کے 2 ارکان کی تقرری کا معاملہ نپٹا دیں. ابھی تک تو اس پہ کوئی بریک تھرو نہیں ہوا. اور چیف الیکشن کمشنر کا جو معاملہ ہے اس پر ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بات چیت شروع ہو جائے، لیکن اس میں بنیادی مسئلہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نہیں ہے. بنیادی مسئلہ اپوزیشن اور اپوزیشن کے درمیان ہے. مسئلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ سے اپنی مرضی کا ممبر لگوانا چاہتی ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی مرضی کا لگوانا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے اپنا نام دے رہی ہے، مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہماری پارٹی کا ہے تو ہم اپنا نام دیں گے. تو اس میں حکومت جو ہے وہ اس میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اپوزیشن کے درمیان معاملہ ہے. میر صاحب آخری بات بڑے لائٹر سے نوٹ پہ. میر صاحب آخری بات، آج جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب راستہ بھولے پارلیمنٹ میں آ کر، بڑی معمولی بات لگتی ہے، غیر معمولی بات لگتی ہے؟ ویسے تو وہ پارلیمنٹ آتے نہیں، آ ہی گئے تو راستہ ہی بھول گئے. نہیں، میرا خیال ہے یہ بہت معمولی سی بات ہے. آپ کسی دن اسلام آباد تشریف لائیں اور میرے ساتھ آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں چلیں تو جو پارلیمنٹ ہاؤس کا جو 2nd فلور ہے اور 3rd فلور ہے میں آپ کو وہاں پہ کسی جگہ پہ چھوڑ دوں گا اور پھر آپ راستہ ڈھونڈنے میں آپ کو کافی کا سامنا کرنا پڑے گا. ہماری جو پارلیمنٹ ہے یہ اس پارلیمنٹ کے اندر جو راہداریاں ہیں اس میں کافی بھول بھلائیاں ہیں. تو یہ بھول بھلائیاں پتہ نہیں کسی نے جان بوجھ کے رکھی ہیں یا یہ اتفاق سے ہو گئی ہیں. تو ہماری پارلیمنٹ جو ہے یہ ہاؤس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہاؤس کے اندر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ذہنی بھول بھلائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بھلکڑ پن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جب وہ ہاؤس سے باہر نکلتے ہیں تو جو راستہ پرائم منسٹر کے چیمبر کی طرف جاتا ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر کی طرف جاتا ہے اس میں کافی بھول بھلائیاں ہیں. تو وہ چاہیے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ یہ بھول بھلائیاں ختم کریں. یہ پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے، کئی وزراء اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ان بھول بھلائیوں میں گم ہو گئے. بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے مسلم لیگ نون کی رہنما شائستہ پرویز ملک صاحبہ نے جوائن کیا اور تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر محسن عزیز صاحب نے مجھے جوائن کیا. میرے دونوں مہمانوں کا السلام علیکم. بہت شکریہ میرے دونوں مہمانوں کا. سب سے پہلا شائستہ پرویز صاحبہ، میں آپ سے ہی بات کا آغاز کرتی ہوں. بڑی اچھی بات ہے آج ہی قومی اسمبلی میں کثرت رائے سے آرمی ایکٹ ترمیمی بل جو ہے وہ منظور ہوا. اپوزیشن اور حکومت میں ایک یکسوئی نظر آئی، لیکن کہیں لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک بیانیے میں فرق آیا ہے. مسلم لیگ نون کا ایک بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کا ایک بیانیہ تھا، اس میں فرق آیا ہے مسلم لیگ نون کے بیانیے میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات کے مطابق اسٹریٹجی کو بدلا ہے نون لیگ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شازیہ، سب سے پہلے تو میں مذمت کرنا چاہوں گی جو کوئٹہ میں آج واقعہ ہوا ہے اور جو 2 لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کی دعائے مغفرت بھی اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر دے، اور جو زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. جی پہلے سب سے پہلے
اس کے بعد آپ نے کہا کہ بیانیے میں کوئی فرق. دیکھیں بیانیے میں کوئی فرق نہیں آیا. شازیہ پتہ نہیں یہ کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ بیانیہ میں کوئی فرق آیا. دیکھیں جو ایگزسٹنگ آلریڈی ایک ایگزسٹنگ طریقہ کار تھا اس میں وہ پہلے ایک زبانی طریقہ تھا جس کی آپ لکھت پڑھت ہو کے ایک لکھی گئی ہے ایک چیز, اور یہ نوبت بھی شاید نہ آتی اگر موجودہ حکومت اپنی نااہلی کا ثبوت نہ دیتی اور وہ ڈرافٹ اس کے نوٹیفیکیشن میں اس قدر جھول اور اتنی غلطیاں نہ ہوتی تو شاید یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جاتا ہی نہ. اور جیسے روایات اور جیسے ٹریڈیشنز چل رہی تھیں جو کہ ثوابدید اختیار پہلے بھی تھا پرائم منسٹر کا اور جو آج بھی ان کے پاس ہے وہ رہتا قائم اگر وہ نوٹیفیکیشن کی جو غلطیاں تھیں وہ نہ ہوئی ہوتی. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے اس ایشو کو اس حد تک کیوں بڑھا دیا, اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو آئینی شکل دینے کے لیے کہا, اور وہی اختیار آج بھی پرائم منسٹر کے پاس ہے جو کل تھا. اور جو بیانیے کی بات ہے تو ہمارے تو بیانیے کو تقویت ملی ہے کہ وہ ہم جو کہتے تھے ووٹ کو عزت, یہ معاملہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو بھیجا اور پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا اور ڈیسائیڈ کیا کہ ملکی مفاد میں اس وقت سپورٹ کرنا بہتر ہے. تو اس لیے ہماری دیکھیں شازیہ کسی ادارے سے تو جنگ نہیں ہے نا, ہماری اس کو متنازع بنانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے اپنے ہونا بھی نہیں چاہیے ایسے معاملات کو, بالکل متنازع نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب کچھ نون لیگ کے اندر ایک سوچ ہے, اب ظاہر ہے میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتی جو آج بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے بعد اپنے لوگوں کو کیا جواب دیں گے, کیا منہ دکھائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں آج تو مان لینا چاہیے کہ چودھری نثار ٹھیک کہتے تھے. نہیں شازیہ, آپ اس کو ایسا رنگ کیوں دے رہے ہیں؟ ہمارا ووٹر اتنا نہ سمجھ نہیں ہے. ان کے قائد نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ہمیں اپنے قائد پر اور ووٹر کو بھی یقین مانے اپنے قائد پہ پورا بھروسہ ہے. قائد نے اور ان کی پوری فیملی نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں اور وہ اپنے موقف پر آج بھی قائم ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو لیڈر آف دی اپوزیشن نے پی ایم ایل این کے بھی اور پیپلز پارٹی کے نے بھی یہ کہا تھا کہ جو ملکی مفاد میں فیصلے ہوں گے ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور آپ نے دیکھا کہ آج کیونکہ جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں سب کی سپورٹ کی اور ایک طاقتور اسٹرانگ پیغام پارلیمنٹ سے جانا چاہیے تھا کہ ہم اپنے چیف آف آرمی اسٹاف دونوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. محسن عزیز صاحب اگین حکومت نے بھی میچورٹی کا مظاہرہ کیا محسن صاحب, اور اپوزیشن نے بھی میچورٹی کا مظاہرہ کیا. لیکن اس سارے پروسیس کے بعد اب جو ایک کنفیوژن باقی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ایک طرف تو آپ لوگوں نے وہ اقدامات کر دی جو سپریم کورٹ کہہ رہی تھی کہ پارلیمنٹ اس حوالے سے قانون سازی کرے, دوسری طرف ریویو پٹیشن جو دی ہوئی آپ اس کو واپس لیں گے, کیا کریں گے؟ یہ ذرا کنفیوژن ابھی ہے باقی. دیکھیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ بالآخر بڑی مدت کے بعد جو یہ مختلف پارٹیز ہیں, چاہے وہ نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے, ان کو ایک عقل آ گئی ہے, سمجھ آ گئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے, کیونکہ ان کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ قومی ادارے جو ہیں ان کو ڈسپیوٹڈ نہیں بنایا جاتا, قومی ادارے جو ہیں ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جاتی. یہ ڈان لیگ جیسے واقعات جو ہے یہ ہماری قوم کے لیے, ہمارے جو محافظ ہیں ان کے لیے, جو ہمارے سرحدوں پہ اور انٹرنل اور ایکسٹرنل ہماری تھریٹس کو جو ہے وہ بیئر کرتے ہیں, اپنے جوان اپنے بچے شہید کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ 2019 کا سال جو ہے وہ کتنا اچھا گزرا. آج ایک واقعہ ہوا ہے بڑی مدت کے بعد کوئٹہ میں جو کہ افسوسناک ہے, لیکن ہم نے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کتنا ہم نے, اور اس حکومت نے بھی, اور خاص طور پہ جو ہمارا قومی ادارہ ہے جس کو پاک فوج کہتے ہیں, انہوں نے کتنا وہ کی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ایکچولی جو بات ہے یہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو آج جو کچھ ہوا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اسے سبق لینا چاہیے کہ بعض لیڈرز جو ہیں اپنے جو کارکن ہیں, اپنے جو لوگ ہیں, اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور جو عوام ہیں
ان کو ایکچولی مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ لیتے ہیں کہ یہ خلائی مخلوق ہے اور کہاں سے آ گئی خلائی مخلوق، اور یہ ووٹ کو عزت دو کہ یہ 5 لوگ جو ہے ان کا فیصلہ مانا جائے گا کہ 22 کروڑ عوام کا فیصلہ مانا جائے گا، یہ کیا لوگ ہیں، یہ جو ہے اس طریقے کی جو بات کرتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، آج وہی لوگ جو ہے کم از کم ان کو بڑی مدت کے بعد، لیکن اپریشیٹ میں اس لیے کرتا ہوں کہ آج بھی کم از کم عقل آ گئی ہے تو ہم ان کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ماضی کی باتوں کو لے کر اب تڑکے بھی نہ لگائے جائے نا، اور اکٹھے لے کر بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے اور آگے معاملات کو تڑکے ہم نہیں لگا رہے، لیکن کوئی یاد کرا رہے ہیں کیونکہ اس میں اتنا ہائپ نہ کریٹ کیا جائے، اتنا ہائپ جب کریٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جب ہائپ کریٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس طریقے کے سوالات ضرور جنم لیتے ہیں کہ جس طرح کے سوالات آج جو آپ کر رہے ہیں یا مختلف لوگ کر رہے ہیں، مختلف پارٹیز کر رہے ہیں، سارا ملک کر رہا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں ان کو یہ صرف ایک نصیحت، ایک تلقین، ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ آدمی وہ بات کرے جس کو کہ دور رس، جس کے رسائد بھی جو ہے اس کے ہوتے ہیں، دور رس اس کے نتائج بھی ہوتے ہیں، ان کو دیکھا جائے۔ لیکن میں پھر آج اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ہم نے قومی جو ایک ادارہ ہے اور قومی جو ہمارے جو ہے فرائض ہیں اس کو ہم سمجھ پائے ہیں اور ان کو ہم اکٹھا بیٹھ کے اب اس طریقے لے جا سکتے ہیں۔ ابھی اور مسائل بھی آئیں گے، اس میں بات کرتی ہوں کہ آگے اور بھی بڑے ایشوز ہیں جن پر آپ لوگوں کو مل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ شائستہ صاحبہ، اب جو نیب قوانین میں ترمیم کا جو مسئلہ ہے، آرڈیننس یہ جو لے کر آئے ہیں، آپ لوگوں کو اس پر بہت زیادہ تحفظات ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ تحفظات ہیں، اپوزیشن چاہتے ہیں کہ ہماری بھی تجاویز کو لیا جائے، اس پر آپ لوگوں کی تجاویز مانگی گئی ہیں، آپ لوگوں نے دے دی ہیں؟ کیا یہ جو سیشن چل رہا ہے اس میں یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا، منظور ہو جائے گا؟ آپ لوگوں کی ریزرویشنز جو تھیں ان ترامیم کو لے کر وہ دور ہوئی ہیں؟ دیکھیں شازیہ، ایشو ٹو ایشو ڈسکس ہوگا، اور جہاں تک یہ قوانین ہیں، ہم سے ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں انہی غلطیوں کو یہ دہرا رہے ہیں اور انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے تو نہیں کی، یہ جو میوچل، آپ لوگوں نے تو پیپلز پارٹی کا جو کہنا نہیں مانا تھا، آج ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں آپ لوگ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ترمیم آ رہی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کل ایک میوچل اسسٹنس کا بھی بل آیا ہے اور اس میں اپوزیشن کی ترمیم تھی، لیکن دے جسٹ ریفیوزڈ ان کو انٹرٹین کرنے سے۔ ہم اس میں بھی دے رہے ہیں ترمیم اور اس میں بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ ٹھنڈے دل سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے نکل کر اور آنے والے وقتوں کی جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو نہ دہرائیں، اور ایک بہتر آنے والے وقت کے لیے اگر تیار کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں، ترمیم ہم جمع کرا رہے ہیں۔ جی محسن عزیز صاحب، ہمارے پاس جو ہے نا کبڈ میں کوئی اسکیلیٹن نہیں ہے کہ ہم کسی بات سے گھبرائیں، کسی بات سے ڈریں۔ ہم نے اپوزیشن کو لے کے اگر چلنا ہے ساتھ تو وہاں لے کے چلنا ہے کہ جہاں پہ اپوزیشن ہماری بات سمجھے۔ اب بات یہ کہ جس طرح سے یہ عاملہ کا اور یہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے، وہ جو امینڈمنٹ ہے، وہ ابھی اگر ہمارے پاس آیا ہے تو آج بھی ہم نے کمیٹی میں بیٹھ کے اپنے جو ہمارا آرڈیننس ہے یا بل جو ہے اس پہ ہم نے امینڈمنٹس بھی دی ہیں، اس پہ گفتگو بھی کی ہے۔ پاکستان کے مفاد میں جو ہوگا، اس کے عوام کے مفاد میں جو ہوگا، فورن ایکسچینج ایکٹ ہے وہ آج آیا کمیٹی میں۔ میں فائنانس کمیٹی کا ممبر ہوں، وہاں بیٹھ کے کیونکہ میں گورنمنٹ کی سائڈ سے بیٹھا ہوں، لیکن وہاں پہ بیٹھ کے ضرور میں نے بات کی ہے۔ اسی طریقے سے جو بات ہے نیب کا جو آرڈیننس آیا ہے وہ یہ تو استعمال کرتے رہے ہیں نیب کو، پہلے جو ہے سیف الرحمان صاحب کے نیب کو اور اس کے بعد مشرف صاحب کے نیب کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مقابلے میں، حالانکہ یہ بڑی سافٹ قسم کی اپوزیشن تھی۔ ہم نے جو ہے اب یہ کیا ہے کہ جو بزنس مین کو تکلیف تھی، جو بیوروکریٹ کو تکلیف تھی، وہ بیٹھ کے یہاں پہ جو ملکی مفاد میں ایک فیصلے ہونے ہیں وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے ان کی اگر امینڈمنٹس اس میں آئیں گی گفت و شنید سے اس کو انشاءاللہ انکارپوریٹ کیا جائے گا۔ جی لاسٹ کامنٹ جی شائستہ صاحبہ۔
جی شازیہ، میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آئی اپریشیٹ جو محسن صاحب کہہ رہے ہیں ایسا ہوا ہے سینٹ میں، لیکن یہ اسمبلی میں اسے بلڈوز کرتے ہیں اور اسے نہیں سنتے کیونکہ نمبر گیم ہے نا، نمبر یہاں پورے ہیں، وہاں ان کے نمبر پورے نہیں ہیں، تو وہاں یہ مجبوراً سنتے ہیں۔ میرے بھائی نے وہاں سنی ہے، آئی نو کہ اس بل پہ ان کی ان پٹ یہی تھی جو یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اسمبلی میں کیونکہ نمبر ہیں اور یہ ہر قسم کی جو ترامیم ہے اس کو نہیں لیتے اور بلڈوز کرتے ہیں، تو آئی ایم ہیپی کہ چلے ہم نہ کر سکے وہ سینٹ میں میری بہن آپ سنیں، آج بھی مطلب میں اپریشیٹ کرتی ہوں، میں اپریشیٹ کرتی ہوں جی آپ کی بات۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پرویز ملک صاحبہ، میرے ساتھ ہی سینیٹر محسن عزیز صاحب میرے ساتھ تھے، میں دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ۔ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ امریکی حملے میں ہلاک ہونے والے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی تدفین کے موقع پر آج لاکھوں افراد نے شرکت کی، جہاں بھگدڑ مچنے کا ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا اور 50 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 50 سے زائد زخمی بھی ہوئے۔ بھگدڑ مچنے کے واقعے سے پہلے ایران کے پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی نے تدفین کے موقع پر لاکھوں افراد کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک سخت انتقام لیں گے، جبکہ ایران کے سپریم قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا کہ امریکہ جان لے کہ ایرانی قومی سلامتی کونسل میں انتقامی کارروائی کے لیے 13 طریقہ کار پر غور کیا گیا ہے، جن میں سے اگر سب سے کم شدت کے طریقہ کار پر بھی اتفاق ہو گیا تو وہ امریکہ کے لیے ایک بھیانک تاریخی خواب ثابت ہوگا۔ جبکہ امریکہ نے جمعرات کو ہونے والے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کو ویزا دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ویزا نہ دینے کی وجوہات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کو اس بات کا ڈر ہے کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر سرعام امریکہ پر تنقید کر کے جواد ظریفی جو ہیں یہ عالمی توجہ کا مرکز بن سکتے ہیں۔ دوسری طرف آج امریکی وزیر دفاع نے عراق کے مطالبے پر وہاں موجود امریکی افواج واپس بلانے کی اطلاعات کی بھی تردید کر دی ہے۔ کل ایک امریکی جنرل کا خط سامنے آیا تھا جس میں امریکی افواج کے عراق سے انخلاء کی تجویز پیش کی گئی تھی اور خط میں کہا گیا تھا کہ عراقی پارلیمنٹ کی طرف سے امریکی افواج کے عراق سے نکل جانے کے بعد مطالبے کے بعد امریکہ آنے والے دنوں میں اور ہفتوں میں اپنی افواج کو کہیں اور منتقل کرے گا، لیکن آج امریکی وزیر دفاع نے ایسے کسی بھی اقدام کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراق سے انخلاء سے متعلق کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ امریکہ کی حکمت عملی سے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں مزید دیر تک رکنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں قیام سے کیا مزید خطے میں بدامنی پھیلے گی، جبکہ ایرانی حکام تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل سلیمانی کی موت کا بدلہ تبھی پورا ہوگا جب اب امریکہ کو خطے سے باہر نکال کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں۔ دوسری طرف ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اہم بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مسلم امہ کے لیے بہترین وقت ہے کہ وہ اب ایک ہو جائیں، اب ہم زیادہ محفوظ نہیں ہیں، یہ حملہ دہشت گردی کو اور زیادہ بڑھاوا دے گا۔ سوال یہ ہے کہ ملائیشین وزیر اعظم کے خدشات کس حد تک درست ہیں؟ کیا ایران امریکہ کشیدگی صرف دو ممالک کے لیے ہی مسئلہ ہے کہ یا یہ اب معاملہ جو ہے یہ امت مسلمہ کے اتحاد ہے؟ اس سب پر میں بات کروں گی۔ سابق سفیر ضمیر اکرم صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ضمیر اکرم صاحب آپ کا۔ ضمیر اکرم صاحب، یقیناً جنرل قاسم کی جو قتل کا معاملہ ہے بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اور اب اس ریجن پر، اس خطے پر جو جنگ کے بادل جو منڈلا رہے ہیں یہ بھی اس سے زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ یہ بات تو طے ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ نے جہاں جہاں طاقت کا مظاہرہ کیا ہے وہاں سوائے ہزیمت اور بربادی کے ان ممالک کو کچھ نہیں ملا، اور امریکہ کو بھی شرمندگی کا بعد میں سامنا کرنا پڑا ہے۔ عراق، شام، افغانستان، سب کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی طاقت سے حل نہیں ہوگا؟ اس معاملے کا حل ڈائیلاگ، مذاکرات یا اقوام متحدہ کو ہی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا؟ اس معاملے کا حل کبھی بھی طاقت سے حل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ امریکہ بڑا طاقتور ملک ہے اور اس کے مقابلے میں ایران اتنا طاقتور نہیں ہے، لیکن
جس قسم کی کشیدگی ابھی مشرق وسطیٰ میں ہے، اس کا حل امریکہ کا حملہ ایران پر یا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور اس کے برعکس جو مسئلہ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی کا، آئیسس کا، ان آئیسس کو اور موقع ملے گا، اس کو اور سپیس ملے گی کہ وہ اس جو کشیدگی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی کارروائی اور بڑھائیں. تو یہ بہت ہی نازک اور خطرناک موقع پر ہم کھڑے ہیں، اور دونوں طرف سے جس طرح سے ہماری حکومت نے بھی کہا ہے کہ ریسٹرینٹ اور ڈی ایسکیلیشن کی ضرورت ہے، اور جو پرائم منسٹر مہاتر نے کہا ہے وہ بھی بالکل صحیح انہوں نے کہا ہے کہ یہ وقت ہے کہ مسلم امہ کو ایٹ لاسٹ فائنلی دے شوڈ ویک اپ اور یہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب تک نہ کہ OIC اور ایون یونائٹڈ نیشنز کا کوئی ہمیں رول نہیں نظر آ رہا، اور یہی طریقہ ہے کہ اس سچویشن کو حل کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا جو حملہ تھا جنرل سلیمانی کو قتل کرنے کا، وہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، وہ عراق کی سالمیت کی خلاف ورزی ہے، اور عراق اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہے ڈیفنس معاہدہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. اسی وجہ سے عراق کی پارلیمنٹ نے یہ اقدام لیا ہے کہ امریکن فوج کو کہا کہ آپ ہمارے ملک سے چلے جائیں گے. تو یہ جو لانگ ٹرم میں اس قسم کے ایکشن جو ہیں اس کا ایک پریسیڈنٹ بن سکتا ہے، اور اس پریسیڈنٹ کو ہمیں بھی اس سے خطرہ ہے، کیونکہ ہمارا جو ہمسائے ملک ہے ہندوستان، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اس کے جو دوسرے ہمسائے ہیں، چھوٹے ہمسائے ہیں، ان پر جس طرح سے امریکہ برتاؤ کرتا ہے وہ اسی طرح سے برتاؤ کرنے کے لیے وہ بھی تیار ہے. ضمیر اکرم صاحب، مڈل ایسٹ کے حالات مستقبل کا منظرنامہ جو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے سے معاشی خدشات بھی بڑھ رہے ہیں، تیل کی ترسیل کے معاملات جو ہیں وہ ان میں رکاوٹ آئے گی، تیل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، ظاہر ہے پھر اس کے اثرات جو ہیں افغانستان تک بھی پہنچیں گے. کل وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ اس پورے خطے کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے ظاہر ہے پیدا ہو جائے گی. تو اب جو افغانستان میں پھر ایک جو پیس پروسیس چل رہا ہے، اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے، ظاہر ہے کوئی بھی ملک اس خطے کا اس سے محفوظ نہیں رہے گا، تو آپ کو لگتا ہے ایک پیس پروسیس اس کو بھی دھچکا لگے گا، وہ بھی اس سے متاثر ہوگا؟ اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ افغانستان پاکستان کا جڑا ہی ایک دوسرے کے مفاد میں ہے، ایک دوسرے کے امن سے جڑا ہے دونوں کا مستقبل. دیکھیں، بڑی مشکل سے پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے ایک ڈائلاگ شروع ہوا ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان، اور اس ڈائلاگ کی کامیابی پر افغانستان کے امن سارا اس کا دار و مدار اس ڈائلاگ کی کامیابی پر ہے. اگر امریکہ کا رخ بدل گیا، اگر امریکہ کا فوکس بدل گیا افغانستان سے ایران کی طرف، تو لازمی طور پہ افغانستان کی جو پیس پروسیس ہے اس کو بہت نقصان ہوگا، اس کو دھچکا پڑے گا، ڈیریل ہو سکتا ہے. تو یہ افغانستان کے لیے بھی ضرور اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، پاکستان پر بھی ہوگا اس چیز کا، کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا ہمارے بڑے قریبی انٹرسٹ ہیں افغانستان کے ساتھ. تو یہ سارے خطے کے لیے بہت ایک ایسے میں نے کہا ایک نازک اور خطرناک موقع ہے، اور ہمیں اس سے اسٹیپ بیک کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ امریکہ کو اس چیز سے اسٹیپ بیک کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ خود پورے خطے میں آئسولیٹ ہو گیا، خطے کے علاوہ انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو گیا. برطانیہ کے علاوہ آپ دیکھیں کسی بھی ملک نے آ کے امریکہ کی حمیت نہیں کی ہے. تو اس صورتحال میں امریکہ جو ہے وہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو اس کو حمایت نہیں ملے گی، کوئی سپورٹ نہیں ملے گا. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ضمیر اکرم صاحب، سابق سفیر میرے ساتھ تھے. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل. ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں سردی کا جو موسم ہے یہ بہت زیادہ شدید ہو رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، جو کہ بظاہر ایک عجیب منطق لگتی ہے،
لیکن ماہرین سے اگر بات کریں تو پتہ چلتا ہے ان کے مطابق سرد موسم کے بہت زیادہ شدید سرد ہونے کی دو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک ہے گلوبل وارمنگ اور دوسرا ہے قطبی بگولا. پاکستان کے میدانی علاقوں کے درجہ حرارت بھی پہاڑی علاقوں کے درجہ حرارت سے اب نیچے بتائے جا رہے ہیں. ماہرین کے مطابق زمین پر توانائی کا جو ایک توازن ہوتا ہے, ایک بیلنس ہوتا ہے, یہ بگڑ رہا ہے. ہماری زمین کی نچلی فضا بھی گرم ہو رہی ہے, سمندر اور خشکی زیادہ حرارت جذب اب کر رہے ہیں اور زمین کی جو برف ہے یہ بھی پگھل رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ موسم گرمیوں میں شدید گرم اور سردیوں میں شدید جو ہے نا وہ سرد ہوتا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں موسم کی شدت میں اضافے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اسکولوں میں کل مزید ایک ہفتے کی تعطیلات کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا تاکہ اس موسم کی شدت سے, جو سرد موسم ہے, سب بچے محفوظ رہ سکیں, سب اس سے محفوظ رہ سکیں. اور میں آخر میں یہ کہوں گی کہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد نظر دوڑائیں اور یہ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو مختلف وجوہات کی بنیاد پر اس موسم کی شدت سے خود کو اس طریقے سے محفوظ نہیں رکھ سکتے, ہم ان کی مدد ضرور کریں. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ایڈیٹوریل, ہمارا پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.